خوبصورت آواز بھی آج سن رہے ہیں. پہلے تو آپ کی جو ہے نا تحریروں سے مستفید ہوتے تھے. آپ جیسے سینئر صحافی کا یہ جو آن لائن اور میڈیا نیٹ ورک کا آنا، اس سے ہمارے ضلع کے لوگوں کی ان طبقات کی حوصلہ افزائی ہوگی جو کہ مظلومیت کا شکار ہیں، جن کی آوازیں آنے بالا تک کوئی نہیں پہنچاتا، اس کا سہارا آپ بنیں گے. اور آپ ماشاءاللہ موسٹ ایکسپیرینس صحافی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں ڈھیر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں. آپ پہ جتنے میں آپ کی خوبصورتی پہ اور آپ کی جو ہے تجربہ کاری پہ لفاظی کروں بہت کم ہے. میں جسٹ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سنا کہ میں ہوں انیل چوہان. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے فخر ہے کہ انیل چوہان آج عوام کی عدالت کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے پھر بڑا آپ کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ 52,000 آپ کے پہلے آلریڈی فالوور ہیں، تو بہت بڑی تعداد آپ کیش کر چکے ہیں. اس پہ بھی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی بہت شکریہ طارق حمید ملک صاحب آپ کی محبتوں کا. جی ملک صاحب یہ بتائیے کہ ضلع بھکر کی سیاست میں تیسرا گروپ وجود تشکیل پا رہا ہے، کیا یہ وجود بنا پائے گا یا پانی کا بلبلہ ثابت ہوگا؟ انیل بھائی تیسرا دھڑا بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور اگر میں دیکھوں تو اس میں حبیب اللہ خان نعمانی کا بہت اہم کردار ہے. 3 جو امیدوار ہیں اس میں بڑے خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، بڑے لینڈ لارڈ ہیں، بڑے زمیندار ہیں. اس میں حبیب اللہ خان نعمانی صاحب، ملک امجد کھاوڑ صاحب اور انصر اقبال چینا صاحب. یہ مین ان تینوں کا کوارڈینیشن ہے. ایک ان کا ابھی کینڈیڈیٹ فائنل ہونا ہے جس پہ ان کا زیادہ زور جو ہے سردار سکندر احمد خان صاحب پہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کے پاس چودھری نصر اللہ صاحب ہیں. یہاں تھوڑی سی ویک کنڈیشن ہمیں نظر آ رہی ہے سردار سکندر احمد خان کی، کہ جس طرح ان کا بڑا نام ہے، اور پہلے وہ انیل بھائی ایڈجسٹمنٹ بھی چاہ رہے تھے. نعمانی گروپ یا ڈھانڈلا گروپ کو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے. تو چلو ان کی خواہش تو پوری ہو رہی ہے نا کہ ایک پھر گروپ کی شکل میں اگر لڑیں گے تو عزت افزائی ہوگی. اکیلا کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اکیلی پوزیشن میں ون کنڈیشن میں یا اچھا ووٹ بینک لینا. تو یہاں تھوڑا سا سست روی کا شکار ہیں خوانین، اور ان کی آپس میں بھی تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم آ رہے ہیں سردار سکندر خان صاحب اور سردار سجاد احمد خان کے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں مشاورت کر کے اگر یہ پینل سردار نے بہل کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو انیل بھائی بہت بڑا الیکشن ہوگا اور بہت بڑی تبدیلی کے جو خواہش مند ہے عوام، اس میں تقریباً نوجوان لوگ ہیں. اور سردار سکندر احمد خان صاحب کا ووٹ بینک کچا یا چکوک میں دونوں طرف ان کی پرانی جو ہے نا تعلق بھی ہیں اور ان کا پرانی سیاست آ رہی ہے. تو اس سے آنے سے اس طرح کے پینل آنے سے عوام بھی چاہتی ہے کہ نئے چہرے آئیں اور یہ پرانی سیاست کا خاتمہ ہو، تھانہ کلچر کا خاتمہ ہو، یہ جو آپس میں لڑا دینے والی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہوگا. کوئی تعمیر و ترقی کی سیاست سامنے آئے گی، کوئی نوجوانوں کی بھلائی کی ہوئے گی، کوئی بے روزگاری کے خاتمے کا مشن آئے گا، اور یہ ان کے آنے سے ووٹر کی عزت بڑھے گی. ملک صاحب حبیب اللہ خان نعمانی کے MNA کی امیدوار آنے سے رشید اکبر خان نعمانی کو نقصان نہیں ہوگا؟ انیل بھائی بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. حبیب اللہ خان نعمانی گروپ کا ہی حصہ ہیں ابھی تک. کل کو جیسے پینل فائنل ہوگا تو یہ ان سے نعمانی گروپ سے الگ ہو جائیں گے. جیسے الگ ہو گئے برادری کا ووٹ تقسیم ہوگا، دوستوں کا ووٹ تقسیم ہوگا، رشتہ داروں کا تقسیم ہوگا، ووٹر سپورٹر کا ووٹ تقسیم ہوگا. اور خاصا اہمیت رکھتے ہیں حبیب اللہ خان نعمانی غمی خوشی میں. خان سر تک ان کا ویسے ہلکا جواب ہے، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پرسنلی طور پہ بھی یہ اپنے ذاتی کام کرانے کی وجہ سے ان کا تعلق ہے. بالکل 110% یہ نقصان کریں گے رشید اکبر خان نعمانی کی. اگر ہم کہیں کہ وہ وننگ کنڈیشن میں نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں. ان کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان اور ڈھانڈا گروپ کو فائدہ ہوگا. جی ملک صاحب سارا اترا خاندان متحد ہو گیا، کیا ان کے اتحاد سے یہ خاندان مقابلے کی پوزیشن آ سکے گا؟ جی انیل بھائی بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جیسے پہلے مثال قائم کی ہے اترا خاندان نے، لیکن اپنا اترا خاندان سے پہلے کی ہے ڈھانڈلا گروپ نے.
ڈھانڈلا خاندان نے کیا کیا ہے کہ وہ پینل لانے سے پہلے اتحادی ہو گیا، اتفاق ہو گیا، خصوصاً نعیم ڈھانڈلے کا جو ظفر خان کی سیاست تھی وہ بڑی ویٹیج رکھتی ہے، اس میں وہ با کمال سیاسی نظر آئے۔ اب اترا خاندان اس ٹائم اتحادی ہوا ہے کہ جب سب اتحادی ان کے دور ہو گئے، کھواڑوں نے اپنی اپلیکیشن دے دی، کھواڑ الگ اتحاد کر رہے ہیں، ڈھانڈلا سے ان کا اتحاد نہیں ہوا، لیکن دیر آئے درست ہے، ان کا یہ اتفاق اتحاد ظہیر اترا کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو ماما اور بھانجا میں جو مسائل تھے وہ جب ووٹر کے سامنے ہوں گے کہ یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ مضبوط ہیں۔ اب یہ کسی کے اتحادی ہوں گے تو اپنی اہمیت رکھیں گے، اگر اکیلا بھی الیکشن لڑیں گے تو ووٹ بینک اچھا لیں گے، لیکن مجھے یہاں انیل بھائی یہ لگتا ہے کہ ظہیر اترا صاحب یا تو کسی جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، یہ کبھی بھی اکیلے آزاد نہیں لڑیں گے، اور یہ انہیں علیحدہ آزاد اب لڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے مد مقابل 3 دھڑے کھڑے ہوں گے بڑے، جیسے تیسرا پینل آ رہا ہے تو اس میں سروائیو کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ظہیر اترا صاحب کسی ٹکٹ کے بغیر الیکشن لڑیں، ان کی کوشش ہوگی کہ کسی کے اتحادی نہیں ہو سکتے تو کسی کے ٹکٹ پہ آ کے الیکشن لڑیں۔ مطلب غضنفر عباس چھینا اور ان کے بھائی محمد شیر چھینا ایڈوکیٹ کے درمیان اختلافات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں انیل بھائی، وہ دونوں بھائی ہیں، کسی کے فیملی میٹر کو تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ ان کے اپنے مسائل ہیں خاندانی، لیکن جہاں تک جو آپ نے محمد شیر چھینا صاحب کی بات کی، بہت زیرک شخصیت ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل رہے ہیں، اور اگر میں بات کروں یہاں میرٹ پہ تو عوامی خدمت محاذ کے 2 الیکشن کامیاب کروانے والے وہی شخصیت ہیں، اپنے بھائی کو کامیاب کرنے والے وہی ہیں، نوانی گروپ کو ٹف ٹائم دینے والے وہی ہیں، نوانی گروپ کے خلاف مقدمات میں سامنے آنے والے وہی ہیں، اور مقدمات سے انہیں مقدمات سے لے کر الیکشن تک فارغ کرانے والے وہی ہیں، ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ لیکن یہاں جب مفادات آتے ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو آتی ہیں۔ جیسے ہی پی ٹی آئی کا دور آیا تو عوامی خدمت محاذ نے اپنے محسن محمد شیر چھینا صاحب سے نظریں اور راہیں علیحدہ کر لیں، جس کے یہ ثمرات اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہی ناراضگیاں ہیں، یہی فاصلے ہیں، اور وہ واحد محمد شیر چھینا صاحب واحد کینڈیڈیٹ ہیں ایم این اے کے جنہوں نے پہلے نمبر 1 پہ آپ دیکھیں گے لسٹ میں ان کا نام ہے، تو انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں، اور ابھی کوئی جوڑ توڑ کے اور اپر لیول پہ وہ پوزیشن دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں وہ جب سامنے آئیں گے تو بھرپور طاقت سے آئیں گے، اور اس کا سراسر نقصان جو ہے وہ عوامی خدمت محاذ کو ہوگا۔ اگر وہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ پی پی 93 میں 3 امیدوار مضافات سے آ رہے ہیں، رانا شاہد علی خان، چودھری نصر اللہ جٹ اور سردار سکندر احمد خان، تو ان میں کیا اتفاق ہوگا؟ اور ان کی سنا میٹنگ بھی ہو رہی ہے، کوئی ایک ہی امیدوار سامنے آئے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سا امیدوار مضبوط ہوگا ان میں؟ انیل بھائی دیکھیں، جیسے جمہوریت ہے، ہر کسی کا رائٹ ہے الیکشن لڑنا، تو یہاں میں اگر دیکھوں نا تو یہ جتنے بھی امیدوار آتے رہیں اور جو کسی دھڑے کا حصہ نہیں بنے، وہ آج تک انتظار میں ہیں کہ کسی طرح ہماری اس جماعت میں پذیرائی ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی، جس کا ووٹ بینک زیادہ ہے، اور یہ ویٹنگ میں ابھی تک بھی شاید ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو انہوں نے کوئی اپلیکیشنیں نہیں دی ہیں، سوائے سکندر احمد خان کی میں بات کروں تو ان کے فارم جمع تھے۔ تو سکندر احمد خان تو خیر ان کے ساتھ اتحادی مشکل آئیں گے چکوک کے ساتھ، باقی رہ گیا چودھری نصر اللہ صاحب اور رانا شاہد صاحب۔ رانا شاہد صاحب نیو کمر ہیں، ان کو لوگ چاہ رہے ہیں۔ چودھری نصر اللہ صاحب پرانے سیاسی ہیں اور اتحادی رہے ہیں نوانی گروپ کے، اب وہ اس کوشش میں پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ نوانی میرے ساتھ اتحاد کریں اور عامر چھانی کو وڈرا کریں اور 93 میں مجھے الیکشن پہ حصہ دیں، تو یہ خاصا مشکل ہوگا۔ چودھری نصر اللہ صاحب کو خود اگر الیکشن لڑنا ہوگا تو انہیں یہی حلقل کوشش کرنی ہوگی کہ رانا شاہد صاحب کی جو ہے فیور انہیں مل جائے اور وہ الیکشن لڑیں، اور آج رات جو تقریباً 100% چانسز ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے چودھری نصر اللہ صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ جی، ضلع بھکر کی سیاست میں 10-12 خاندان ہی اقتدار پر قابض ہیں، عام آدمی کو الیکشن لڑنے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا موقع کب ملے گا اور کیسے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، عام آدمی تبدیلی چاہتا ہے، لیکن یہاں تعلیم کا نہ ہونا اور اچھے مواقع تعلیم کے فراہم نہ کرنے،
اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے نوجوان نسل سے جو ہمارے آباء و اجداد کی نسل میں آپ چلے جائیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ محکومیت کا شکار ہیں اور اسی وڈیرہ شاہی اور جگیردارہ نظام میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارا نوجوان اگلے 5-10 سال میں پڑھ لکھ جائے گا تو یہ آپ کو بڑے بڑے سردار کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اب لوگ کیونکہ گھبراتے ہیں، ابھی بھی دھونس دھاندلی کی سیاست ہے، پریشر ڈیولپ کرنے کی سیاست ہے، تھانہ کچہری کی سیاست ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ دھڑے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب یہ تیسرا پینل آ رہا ہے اور قدرت کو منظور ہوا تو قدرت بھی انسانوں کا جو ہے نا اسی طرح تحفظ کرتی ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہے تو یہ بادل چھٹ جائیں گے۔ نیل بھائی نئے نئے چہرے آئیں گے، نئے جوان آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ میاں والی اور لیا بہت تبدیلی آ چکی ہے، وہ لوگ شعور ان میں پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں شعور ہی تو پیدا نہیں کیا جاتا، یہاں محکوم بنایا جاتا ہے۔ ہر خان اور وڈیرے کی گاڑی کے آگے آپ دیکھیں پھول ایسے نچھاور ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی مفت کا مال لٹایا جا رہا ہو اور اس طرح استقبال کیے جا رہے ہیں جیسے بڑے پیر و مرشد آ رہے ہوں۔ تو یہ عوام کہاں کھڑی ہے؟ کیا اب انہیں تعمیراتی پروجیکٹ مل گئے؟ ان کے بچوں کو تعلیم مل گئی؟ کیا ان کو صحت مل گئی؟ کیا ان کے فلاحی کام ہو گئے؟ کیا ان کے گھر کے جانے والے رستے ٹھیک ہو گئے؟ کیا انہیں انصاف مل رہا ہے؟ کیا انہیں تھارنے کلچر میں جو لپیٹا اور گھسیٹا جا رہا ہے اس سے جان سے چھٹکارا مل گیا؟ یہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ایسا چناؤ کرے جو تبدیلی لائے۔ یہی جگیردار، یہی زمیندار، یہ جو آپ کو کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ کی ووٹوں سے اوپر جاتے ہیں، آپ کے ووٹوں کا سودا کرتے ہیں، مفادات اٹھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے ایمرجنسی کے راستے بھی نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایمبولینسوں میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، راستہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے، گلیوں سڑکوں میں پانی اتنے ہوتے ہیں کہ ایمبولینس بھی ہاسپٹل تک نہیں پہنچ جاتی ہے اور ایمرجنسی مریض دم توڑ جاتا ہے۔ تو یہ شومی قسمت ہے، عوام کے پاس وقت ہے کہ وہ اب تبدیلی کریں اور اپنی سوچ سمجھ سے ایسا چناؤ کریں کہ جو ان کا واقعی میں مسیح ہو اور مستقبل کا معمار ہو۔ جی